شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت امام شافعی کے عہد مبارک سے منسوب ایک نہایت سبق آموز واقعہ بیان کیا جاتا ہے جو اسلامی فقہ کی گہرائی اور قرآن فہمی کی اعلیٰ مثال پیش کرتا ہے۔ کسی علاقے کا ایک والی یا حاکم وقت تھا جو ایک شب اپنی اہلیہ کے ہمراہ اپنے گھر میں خلوت کے لمحات میں مصروف تھا۔ شوہر تو نہایت خوشگوار اور محبت بھرے مزاج میں تھا، تاہم اس کی زوجہ کسی نامعلوم سبب کی بنا پر اس سے شدید کبیدہ خاطر اور برہم تھی۔ شوہر جس قدر واہلانہ انداز میں محبت اور الفت کا اظہار کرتا، زوجہ اسی قدر شدید بیزاری، چڑچڑے پن اور درشت کلامی کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ جب شوہر نے از راہ محبت اس سے قربت کی کوشش کی اور ہم بستری کا ارادہ کیا تو غصے سے پھرپھری ہوئی زوجہ کا دماغ مزید مشتعل ہو گیا اور اس بے وقوف عورت نے اپنے شوہر کو مخاطب کرتے ہوئے انتہائی نامناسب اور توہین امیز الفاظ استعمال کیے۔ کہنے لگی، اے دوزخی انسان، دور ہٹ مجھ سے، مجھے ہاتھ مت لگانا۔ اب جب اس نے اپنے شوہر کو، جو کہ ایک حاکم بھی تھا، اس طرح جہنمی کہہ کر پکارا تو بالآخر وہ بھی ایک مرد تھا اور اس کی بھی عزت نفس تھی۔ اپنی بیوی کی طرف سے اس توہین امیز خطاب اور ازدواجی تعلق سے انکار پر اسے بھی شدید غصہ آ گیا اور اس نے اپنی بیوی کو مخاطب کرتے ہوئے جواباً کہہ دیا، اچھا اگر میں واقعی جہنمی ہوں تو پھر تو آج سے میری طرف سے آزاد ہے، یعنی تجھے طلاق ہے۔ جب شب گزری اور صبح دم دونوں میاں بیوی کے مزاج ٹھنڈے ہوئے، غصہ کچھ فرو ہوا اور ہوش ٹھکانے آئے تو زوجہ کو اپنی سنگین غلطی، جلد بازی اور بد زبانی کا شدید احساس ہوا کہ اسے اپنے شوہر سے ناراضگی کے باوجود ایسے الفاظ ہرگز استعمال نہیں کرنے چاہیے تھے، اور وہ دل ہی دل میں پشیمان ہوئی کہ میں نے تو بہت ہی بڑی غلطی کر ڈالی۔ اب وہ اپنے شوہر سے دریافت کرنے لگی کہ کیا اس شرط پر یہ کلام سے مجھے یہ طلاق واقع ہو گئی ہے؟ شوہر نے جواب دیا کہ میں خود بھی یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ یہ طلاق ایک ایسی شرط پر معلق تھی جس کا علم، یعنی میرا جہنمی ہونا یا نہ ہونا، صرف اللہ کو ہے، لہٰذا اس پیچیدہ مسئلے کا شرعی حل اہل علم و فقہ ہی سے دریافت کرنا ہوگا۔ چنانچہ اس حاکم نے فوراً اپنے علاقے کے جید علماء اور مفتیان کرام کو طلب کیا۔ جب ان کے سامنے یہ معاملہ پیش کیا گیا تو وہ سب کہنے لگے کہ اس کا حتمی جواب دینا ہمارے بس سے باہر ہے، اس لیے کہ ہم میں سے کوئی بھی اس بات کی ضمانت یا گارنٹی کیسے دے سکتا ہے کہ آپ کا شمار اہل جہنم میں نہیں ہوگا یا ہوگا۔ یہ تو ایک ایسا غیبی امر ہے جس کا حتمی فیصلہ روز قیامت صرف اور صرف اللہ رب العزت کی عدالت میں ہی ہوگا، لہٰذا یہ معاملہ پورے شہر میں مشہور ہو گیا اور زبان زد خاص و عام بن گیا۔ سینکڑوں دیگر علماء اور فقہ سے بھی رابطہ کیا گیا اور ان سے بھی اس مسئلے کا حل طلب کیا گیا، مگر کوئی بھی عالم یا مفتی اس پیچیدہ اور نادر نوعیت کے سوال کا کوئی شافی و کافی جواب دینے سے قاصر نظر آ رہا تھا۔ شہر کا حاکم سخت پریشان تھا کیونکہ وہ بھی اپنی حسین و جمیل زوجہ کو طلاق نہیں دینا چاہتا تھا اور اب بیوی بھی اپنی غلطی کا احساس ہونے کے بعد طلاق نہیں لینا چاہتی تھی۔ اسی اثناء میں کسی نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے جو علم و فضل اور فقہی بصیرت کی وجہ سے شہرہ آفاق تھے، اس واقعہ اور اس کی پیچیدگی سے آگاہ کیا۔ آپ نے فرمایا، مجھے اس حاکم کے پاس لے چلو، بفضل تعالیٰ میں اس مسئلے کا اطمینان بخش حل پیش کر سکتا ہوں۔ چنانچہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس حاکم کے پاس تشریف لائے۔ حاکم نے نہایت ادب سے آپ کا استقبال کیا اور پورا ماجرا تفصیل سے گوش گزار کیا کہ کس طرح اس کی بیوی نے غصے میں اسے جہنمی کہا اور اس نے جواب میں مذکورہ شرطیہ طلاق کے الفاظ کہے۔ اب دریافت طلب امر یہ تھا کہ طلاق
طلاق واقع ہوئی یا نہیں؟ امام شافعی نے فرمایا، جناب اعلیٰ، اس اہم سوال کا جواب دینے سے قبل مجھے آپ سے چند مخصوص امور تنہائی میں دریافت کرنے ہوں گے۔ حاکم نے بخوشی رضامندی ظاہر کی۔ چنانچہ جب دونوں تنہائی میں ہوئے تو امام شافعی نے حاکم سے کہا، مجھے اپنی پوری زندگی کا کوئی ایک ایسا خاص اور یادگار واقعہ پوری تفصیل سے اور سچائی کے ساتھ بیان کیجئے جب آپ کے پاس کسی بڑے گناہ کا ارتکاب کرنے کا مکمل موقع اور ہر قسم کی قدرت و اختیار موجود تھی، ہر قسم کی ظاہری رکاوٹ دور تھی اور آپ کا نفس بھی اس گناہ کی طرف مائل تھا، مگر آپ نے محض اللہ عز و جل کے خوف، اس کی ہیبت اور اس کی ناراضگی کے ڈر سے خود کو اس گناہ کے ارتکاب سے سختی سے باز رکھا ہو۔ حاکم کچھ دیر گہری سوچ میں ڈوبا رہا، پھر کہنے لگا، ہاں امام محترم، میری زندگی میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا تھا۔ ایک مرتبہ میں اپنے دفتری امور اور سرکاری کام کاج سے نسبتاً جلد فراغت پا کر اپنی ذاتی رہائشی کمرے کی طرف چلا گیا۔ جیسے ہی میں اپنے کمرے میں داخل ہوا، میں نے دیکھا کہ محل کی ایک نوجوان خادمہ جو صفائی اور دیگر امور پر مامور تھی، میرے کمرے میں مختلف اشیاء کو ترتیب دے رہی تھی اور میرا بستر درست کر رہی تھی۔ جب میری نگاہ اس کے چہرے پر پڑی تو میں نے دیکھا کہ وہ خادمہ حسن و جمال میں یکتا نہایت دلکش اور جوان تھی۔ شیطان نے مجھے بہکایا اور میرے دل میں برا خیال آیا اور میں نے آگے بڑھ کر کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ جب میں اس کی طرف بڑھا تو وہ خادمہ میری بگڑی ہوئی نیت اور میرے فاسد ارادے کو فوراً بھانپ گئی۔ وہ ایک نیک سیرت، اللہ سے ڈرنے والی اور پاک دامن لڑکی تھی۔ اس نے میری طرف دیکھ کر نہایت جرأت اور خوف خدا سے بھرپور لہجے میں کہا، اے حاکم، اللہ سے خوف کر اور اس گناہ سے باز آ جا۔ جوں ہی اس نے یہ الفاظ کہے، میرے دل میں اللہ کا شدید خوف طاری ہو گیا، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میری آنکھوں کے سامنے روز محشر کا وہ ہولناک منظر گھوم گیا جب میں اپنے رب کے حضور اس کے سامنے پیش ہوں گا اور مجھے اپنے ہر عمل کا جواب دینا ہوگا۔ میں نے سوچا کہ اگر میں نے یہ فعل شنیع کر لیا تو اپنے اللہ کو کیا جواب دوں گا۔ میں نے فوراً دروازے کا فکل کھولا اور اس لڑکی سے کہا کہ تم عزت و آبرو کے ساتھ یہاں سے چلی جاؤ۔ اگرچہ اس وقت اگر میں چاہتا تو اپنی نفسانی خواہش اس سے زبردستی پوری کر سکتا تھا اور مجھے اس محل میں روکنے یا ٹوکنے والا یا بعد میں مجھ سے پوچھ گچھ کرنے والا کوئی نہ تھا، مگر اس پاک باز بچی کے وہ چند الفاظ، اے حاکم اللہ سے ڈر، میرے دل پر بجلی بن کر گرے تھے اور مجھے اللہ کا شدید خوف لاحق ہو گیا تھا، جس کی بنا پر میں نے گناہ کے اس یقینی اور میسر موقع سے خود کو بچا لیا اور اس لڑکی کو باحفاظت واپس بھیج دیا۔ یہ میری زندگی کا ایک ایسا گناہ ہے جو میں بآسانی کر سکتا تھا، مگر محض اللہ کے خوف اور اس کی پکڑ کے ڈر کی وجہ سے میں نے نہیں کیا۔ جب حاکم نے یہ پورا واقعہ صدقے دل سے سنا تو شافعی رحمت اللہ علیہ نے فوراً اور پورے یقین کے ساتھ فرمایا، مبارک ہو، آپ کی زوجہ کو طلاق واقعہ نہیں ہوئی ہے، کیونکہ آپ کا شمار انشاءاللہ تعالی جہنمیوں میں نہیں بلکہ جنتیوں میں ہے۔ یہ واضح اور دو ٹوک فتویٰ سن کر وہاں موجود دیگر تمام علماء جو پہلے اس مسئلے کا حل پیش کرنے سے قاصر رہے تھے، امام صاحب سے بحث و مباحثہ کرنے لگے کہ آپ یہ کیسے اور کس بنیاد پر اتنا بڑا دعویٰ کر سکتے ہیں؟ آپ کسی کے جنتی یا جہنمی ہونے کا فیصلہ یا جنت کا پروانہ اس دنیا میں کیسے جاری کر سکتے ہیں؟ کیا اس کا اختیار آپ کے ہاتھ میں ہے؟ امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے نہایت تحمل اور وقار سے فرمایا، حضرات، یہ فتویٰ میں نے اپنی ذاتی رائے، قیاس یا کسی وہم و گمان کی بنیاد پر نہیں دیا، بلکہ یہ فیصلہ تو خود اللہ رب العزت نے اپنی کتاب مقدس قرآن مجید میں نہایت واضح طور پر ارشاد فرمایا ہے۔ پھر آپ نے مجمع کے سامنے قرآن کریم کی سورۃ النازعات کی آیت نمبر 40 اور 41 با آواز بلند تلاوت فرمائی، اور رہا وہ شخص جو دنیا میں اپنے رب کے حضور قیامت کے دن حساب کے لیے کھڑا ہونے کے تصور سے ڈر گیا اور اس نے اپنے نفس کو ناجائز اور بری خواہشات میں پڑنے سے سختی سے روکے رکھا، تو بے شک ایسے شخص کے لیے جنت ہی اس کا حتمی اور ابدی ٹھکانہ ہوگی۔ امام شافعی نے اس آیت کریمہ کی روشنی میں اپنے فتوے کے مزید وضاحت کرتے ہوئے فرمایا، چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ واضح طور پر اور بغیر کسی ابہام کے
فرما دیا ہے کہ جو کوئی بھی خوف خدا کی بنا پر اپنے نفس کو گناہ آلود خواہشات سے باز رکھے گا اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ لہٰذا میں اسی قطعی قرآنی آیت کی بنیاد پر یہ فتویٰ دیتا ہوں کہ اس حاکم کا ایک بڑے اور سنگین گناہ زنا بالجبر کے مکمل طور پر میسر موقع سے محض اللہ وحدہ لا شریک کے خوف اور اس کی ناراضگی کے ڈر کی وجہ سے بچ جانے کا یہ عظیم عمل اسے روز قیامت جنت میں داخلے کا حقدار بناتا ہے انشاءاللہ تعالی۔ پس جب اس قرآنی وعدے کی روح سے وہ جہنمی نہیں بلکہ جنتی ہے تو طلاق کی وہ شرط اگر میں جہنمی ہوں پوری نہ ہونے کی وجہ سے طلاق بھی واقع نہیں ہوئی۔ امام شافعی کے اس مدلدل اور قرآن و حکمت سے بھرپور فتوے نے تمام حاضرین کو قائل کر دیا۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ آج کے اس پر فتن دور میں بھی جو لڑکی یا خاتون گناہ کی دعوت اور ہر قسم کے مواقع میسر آنے کے باوجود اپنے ایمان، حیا اور تقوی پر ثابت قدم رہتی ہے اور اپنی عزت، عصمت اور پاک دامنی کی ہر قیمت پر حفاظت کرتی ہے اور گناہ کی ہر دعوت اور ترغیب کو اللہ کے خوف سے سختی سے رد کر دیتی ہے تو ایسی خاتون بھی روز قیامت اللہ کی دائمی اور ابدی جنتوں میں اعلیٰ مقام پائے گی اور اسے اللہ رب العزت کا دیدار بھی نصیب ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی پاک دامنی، تقوی اور ہر لمحہ خوف خدا رکھنے والی زندگی گزارنا توفیق عطا فرمائے اور قرآن کریم کی اس عظیم آیت مبارکہ کے گہرے مفہوم پر عمل پیرا ہونے اور اس کے ثمرات سمیٹنے کی سعادت نصیب فرمائے۔